اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں اس انسان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے مجھے اس کتاب کی طرف رہنمائی کی کہ اس کتاب کو ضرور پڑھا جائے، کتاب عصر ظہور۔ اور معذرت چاہوں گی کہ انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ کمنٹس موصول ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی کتب پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں حقیقتاً آپ لوگوں کو اس طرح کی اتھینٹک کتابیں فراہم کر سکوں۔ یہ کام اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ آج کل کے زمانے میں کتب بینی بہت کم ہو گئی ہے۔ لوگوں کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ وہ لوگ کتابوں کو پڑھ سکیں۔ آڈیو سننا لوگوں کے لیے قدر آسان ہے۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ پیش لفظ۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے دنیائے اسلام میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے عقیدے کے متعلق خاص توجہ پیدا ہوئی ہے۔ آپ سے متعلق معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، آپ کی حکومت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، احادیث کا مطالعہ شروع کیا گیا ہے، آپ کی آمد کی کیفیت کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور موجودہ دور کے ساتھ ان احادیث کی تطبیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ امریکی جاسوسی ادارے کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ اس ادارے نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اپنی فائل مکمل کر لی ہے کہ جس میں تمام تر علامات اور نشانیاں موجود ہیں، اور اب وہ فقط اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ صرف آپ کی شکل و صورت دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ آپ اس بات سے اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر مسلم اقوام بھی اس مسئلے پہ خاص توجہ دے رہی ہے۔ اس دور میں ایک بڑا واقعہ کہ جو عقیدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق رونما ہوا، وہ مکہ معظمہ میں 1400 ہجری میں محمد عبداللہ قرشی کی قیادت میں انقلاب ہے کہ جب اس کے انصار و مددگار مکے میں حرم پر قابض ہو جاتے ہیں اور محمد عبداللہ قرشی کا معاون خصوصی مسلمانوں کو محمد عبداللہ قرشی کی طرف اس اعلان کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ یہی وہ مہدی منتظر ہیں کہ جن کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ کئی روز تک حرم مطہر پر ان کا قبضہ رہا۔ سعودی انتظامیہ ان سے حرم خالی نہیں کرا سکی اور بالآخر انہیں فرانس سے خاص کمانڈوز کا ایک دستہ طلب کرنا پڑا۔ اس طرح عقیدہ امام مہدی علیہ السلام سے براہ راست متعلق تبلیغاتی حوالے سے سب سے بڑا کام وہ فلم ہے کہ جو ہمارے دشمنوں نے ان آخری سالوں میں مسلسل 3 مہینے اپنے ٹیلی ویژن سے نشر کی۔ یہ فلم انسی طبیب اور نجومی میشل نیسٹراڈامس کی زندگی کی کہانی ہے کہ جو تقریباً 5 صدی قبل گزرا ہے۔ یہ ظلم اس کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ ان پیشن گوئیوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ مکہ معظمہ سے خروج کرے گا اور جدید زمین سے مراد امریکہ ہے، اس پر ایک بڑے شہر یا تمام بڑے شہروں کو تباہ کر دے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس فلم کے بنانے کے پیچھے یہودی لابی اور امریکی جاسوسی اداروں کا ہاتھ ہے۔ اس فلم کے بنانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ امریکی اور یورپی اقوام کو ایران و مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ ان کی طرف سے مغربی تہذیب بلکہ ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ خاص طور سے اگر ہم اس فلم کے اختتام پہ توجہ کریں کہ جسے نیسٹر ایڈمز کی پیشن گوئیوں میں اضافہ کر کے دکھایا ہے کہ جب یورپ شکست کھا جائے گا، پورا یورپ سقوط کر جائے گا، یورپ میں امریکی نصب شدہ میزائل تباہ ہو جائیں گے، تو پھر امریکہ روس سے اتحاد کرے گا تاکہ
امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کر سکے اور اس مقابلے میں امریکہ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ باوجود خود اس کتاب کی علمی حیثیت قابل بحث ہے، کیونکہ مصنف نے اس کتاب کو قدیم فرانسیسی زبان میں لکھا ہے کہ جس کا اسلوب رمزی اور مبہم ہے، کہ جس کی کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ میرے یعنی مؤلف نزدیک زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اسلامی کتب میں موجود ہے خود ان سے مطلع ہوا اور اس نے ان معلومات کو کتاب کی شکل میں جمع کیا، پھر کسی مسلمان عالم سے اس نے براہ راست یہ معلومات حاصل کی ہوں، کیونکہ مصنف نے اپنی جنوبی فرانس بلکہ اندلس تک کا سفر کیا، لیکن اس کی کتاب کو انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا گیا، جس میں اس کتاب کی کئی تفاسیر اور شرحیں بھی شامل ہیں۔ بعد ازاں اس کتاب کے مندرجہ ذات پر مشتمل ایک فلم بنائی گئی۔ یہ فلم انگریزی زبان میں ہے اور اس کا نام ہے The Man Who Saw Tomorrow، اور پھر کروڑوں امریکی اور یورپی باشندوں کے لیے ٹیلی ویژن پر اسے دکھایا گیا۔ سوال تو یہ ہے کہ یورپین نس حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے قائل ہیں، نہ ہی نیسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں پر ان کا کوئی عقیدہ ہے، بلکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اسلامی لہر اور دین کے پھیلاؤ ان کی تہذیب و ثقافت کے لیے خطرہ ہے، دنیا کی اقوام پر جو ان کا ظالمانہ غلبہ اور تسلط ہے اس کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے وہ اپنی اقوام کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کہ تمہارا وجود خطرے میں ہے، ہر ذریعہ تبلیغ استعمال کرتے ہیں اور اپنی اقوام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایران، مصر، مکہ اور دوسرے مسلمان ممالک سے بیداری کی جو لہر اٹھی ہے وہ تمہارے وجود کو ختم کر دے گی۔ اس طرح وہ اپنے تمام ظالمانہ اقدامات کی تائید اپنی عوام سے لینا چاہتے ہیں تاکہ انقلاب اسلامی کو اس ملک یا دوسرے ممالک میں پھیلنے نہ دیں اور اسے ختم کر سکے۔ یہودی اس مسئلے کے سلسلے میں مغربی اقوام کو ڈراتے ہیں کہ یہ اسلامی لہر ان کے لیے خطرناک ہے اور وہ یہودی ایک دفاعی دیوار ہیں، اور تمہارے مغربی اقوام دفاع کے لیے ہر وقت ہر جگہ مصروف عمل ہیں اور اپنی دفاعی لائن اسرائیل کو اہمیت دو۔ بس ہمارے دشمن مجبور ہیں کہ وہ عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کی نشر و اشاعت کریں تاکہ اپنی اقوام کو مقابلے کے لیے تیار کر سکیں۔ اس پروپیگنڈے کو وہ فلم و کتاب کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ جب کوئی مسلمان ان سے یہ بات سنتا ہے تو اس کا اشتیاق بڑھتا ہے، خصوصاً جب وہ فلم میں دیکھتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے بڑے بڑے جرنیلوں کے ہمراہ آپریشن روم میں بیٹھ کر تمام عالم کفر کے ساتھ جنگ کی ہدایت دے رہے ہیں، حجاز کے صحرا سے بڑے بڑے میزائل چھوڑے جا رہے ہیں جو کفر کے مرکز میں گر رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں، امریکہ اور یورپی استعمار کو نابود کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ حضرت امام منتظر علیہ السلام، ہماری روح ان پر فدا ہو، ان کے بارے میں یہ انعکاسات حقیقت میں ایک صدا کی بازگشت ہیں۔ بہرحال یہ صدا آواز اور عظیم عمل کہ جو اس مسئلے سے متعلق ہے وہ یہ عظیم انقلاب اسلامی ہے کہ جو ایران میں قائم ہوا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے نام سے اسلام کے نام پر قائم ہوا تاکہ عوام کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ کر سکے۔ پھر اس کی چنگاری ہر جگہ شعلہ بن کے بھڑک رہی ہے اور تمام اسلامی ممالک میں اس کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ ایران میں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حاضر رہنے کا احساس ہوتا ہے۔ انقلاب کے تمام قائدین، علماء، سب کا یہ اعلان ہے کہ حقیقی قائد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے وکیل اور نائب ہیں اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام بڑی عزت و احترام سے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری جانیں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان، یہ ملک ان کا ہے، ہم صرف امین ہیں اور یہ ملک اس کے اصل مالک کے سپرد کر دیں گے۔ ایرانی عوام کے دلوں میں، ان کے نعروں میں، ان کی سڑکوں، ان کے گھروں، قرض ہر جگہ امام مہدی علیہ السلام کا تصور بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ افراد جن کے دل امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں گریاں نظر آتے ہیں، وہ اپنے خوابوں میں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور بیداری کے عالم میں میدان جنگ میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ راہ قدس میں امام مہدی کی زیارت سے مشرف ہونے کا اشتیاق رکھتے ہیں اور اسی شوق میں وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ جو مقام و منزلت شیعوں اور عام مسلمانوں کے دلوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے وہ روئے زمین پر کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ہے۔ یہ تعلق، محبت، احترام و عزت اور بڑھے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی شخصیت کے ہاتھوں اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ چند سال قبل
میں نے ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام تھا المہدون للمہدی۔ اس کتاب میں احادیث جمع کی گئیں کہ جن میں بتایا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے زمین کو ہموار کرے گا، فارس سلمان کی قوم کے لوگ اور اہل خراسان قیام کریں گے، سرزمین مشرق پر فارسیوں کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوگا۔ یہ کتاب کافی مقبول بھی ہوئی، کئی ممالک میں نشر بھی کی، لیکن اس کے ذریعے مسلمانوں کی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تشنگی بجھی تھی اور تمام معلومات حاصل نہیں ہوئیں، خصوصاً آپ کے ظہور کے دور کے بارے میں، کیونکہ عوام چاہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی واضح اور روشن تصویر پیش کی جائے، نہ ایسا اختصار ہو کہ اس میں مطلب گم ہو جائے اور نہ اتنا طول کہ اکتاہٹ محسوس ہو۔ علمی بحث بھی زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس پہلو پر علماء بزرگان کی کتابیں موجود ہیں، آئندہ بھی یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں علم اور تحقیق کے حوالے سے وسیع پیمانے پر بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے متعلق جتنی احادیث وارد ہوئیں انہی موضوعات اور تعداد کے تحت لایا جائے کہ جو ابتدائی مصادر اور منابع میں موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ ان میں سے کچھ مخلوط ہیں، کچھ مطبوع، یہ ان مصادر اور منابع کے علاوہ ہیں کہ دوسرے درجے میں ہیں اور جنہیں درمیانی یا آخری دور کے علماء نے تحریر کیا۔ اگر اس قسم کے معجم فہرست تیار کر دی جائے تو اس سے نہ صرف طالب علموں بلکہ علماء کے لیے بھی فائدہ ہوگا، وہ کسی بھی موضوع پر احادیث کی طرف بآسانی رجوع کر کے مطالب بیان کر سکتے ہیں۔ اس تجویز کو مؤسسہ معارف اسلامیہ قم نے قبول کیا اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق 100 سے زائد مصادر اور منابع کا استخراج مکمل کیا۔ یہ احادیث امام مہدی علیہ السلام پر مشتمل ہیں، مصادر اور مدارک کے ساتھ کہ جس کا نام مع صفحہ نمبر بھی موجود ہے۔ بس یہ موجودہ کتاب کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے اور آپ کی مقدس تحریک کی اجمالی صورت پیش کی جائے کہ جسے ہم نے قرآن و احادیث سے سمجھا، اور میں نے یہ کوشش کی کہ تمام احادیث کو براہ راست خود ان کے اصلی مصادر اور مدارک سے دیکھوں، درمیان والے حوالے پر اعتماد نہ کروں۔ اکثر احادیث میں ایک یا دو مدارک کے ذکر کرنے پہ اکتفا، کیونکہ اس کتاب کی غرض یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور اور آپ کی تحریک کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا جائے۔ ہدف احادیث کے مدارک اور ان کی صحت و عدم صحت میں نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب عصر ظہور اسلام اور ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنے قائد اور رہبر کے پرشوق انتظار میں ہیں ایک خدمت ہو۔ علی القرانی، زمانہ ظہور مہدی علیہ السلام۔ قرآن مجید ہر دور، ہر نسل کے لیے ہمارے نبی کا ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور کے لیے پیش آنے والے معجزات میں سے ایک خبر آپ نے انسانیت، اسلام اور مسلمانوں کی زندگی اور مستقبل کے متعلق یوں بیان فرمائی ہے کہ ایسا زمانہ موعودہ آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا، چاہے مشرک و کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس کتاب کا موضوع دور غلبہ اسلام ہے جو کہ عہد ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کہ جس کا ذکر سینکڑوں احادیث نبوی میں بشارت کے عنوان سے ہوا۔ تمام مسلمانوں نے اپنی مذہبی اختلافات کے باوجود ان احادیث کو اپنی سیاحوں میں درج کیا ہے۔ اگر ہم احادیث نبوی کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو بھی ملا دیں تو یہ احادیث 1000 سے بھی زائد ہوں گی۔ یہ احادیث ظہور کے دور کا خاکہ اور خاص طور سے ظہور کے علاقے اور منطقے کے متعلق جو کچھ بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ظہور کا علاقہ یمن، حجاز، ایران، عراق، ملک شام، فلسطین، مصر اور یورپی علاقے ہیں۔ ان احادیث میں بڑے بڑے واقعات، حادثات کا تذکرہ، علاقوں اور اشخاص تک کے نام مفصل ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ پوری وقت دقت کے ساتھ تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں، اور ان سب کا خلاصہ پیش کیا ہے تاکہ یہ تمام باتیں ہماری عوام کی دسترس میں آ جائیں۔ اس کی تفصیل جاننے سے پہلے میں اس کے عمومی اور تصویری خاکے کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ احادیث شریفہ یہ بتاتی ہیں کہ علاقائی اور عالمی واقعات کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تحریک کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ عالمی سطح پر روم، مغرب والے یا پھر مغربیوں اور ترکوں یا ان کے بھائیوں کے درمیان جنگ ہوگی، یہاں تک کہ نوبت عالمی جنگ تک پہنچ جائے گی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد روس ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی ہے۔ منطقے اور علاقے کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کی 2 حامی خاص حکومتیں ایران اور یمن میں قائم ہوں گی۔ بہرحال آپ کے ایرانی حامیوں انصار آپ کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل حکومت قائم کریں گے اور ایک بڑی جنگ میں داخل ہوں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے۔ امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل 2 شخصیتیں ظاہر ہوں گی۔ پہلے ہیں سید خراسانی کہ جو قائد ہوگا، دوسرے ہیں شعیب بن صالح کہ جو افواج کا کمانڈر ہوگا، اور یہ 2 افراد ظہور مہدی علیہ السلام کی تحریک میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ آپ کے یمنی انصار و مددگار آپ کے ظہور سے چند ماہ قبل انقلاب قائم کریں گے اور حجاز کے سیاسی خلا کو پر کریں گے اور ظہور مہدی علیہ السلام کی تحریک میں بھی مدد کریں گے۔ اس سیاسی خلا کا سبب حجاز میں آل فلاں سے بے وقوف بادشاہ کا قتل ہوگا کہ جس کا نام عبداللہ ہوگا اور حجاز کا وہ آخری بادشاہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے جانشین کے سلسلے میں ان لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ اختلاف ظہور امام تک جاری رہے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جب عبداللہ مر جائے گا تو اس کے بعد لوگ کسی ایک پر جمع نہیں ہوں گے اور یہ معاملہ بغیر آپ کے ظہور کے ختم نہ ہوگا۔ سالوں کی بادشاہت مہینوں اور دنوں کی رہ جائے گی۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ لمبا معاملہ ہوگا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا ہرگز نہیں۔ اس بادشاہ کے قتل کے بعد حجاز کے قبائل میں جنگ ہوگی اور ظہور کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حرمین کے درمیان ایک واقعہ اور حادثہ پیش آئے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں حرموں کے درمیان تعصب کی آگ بھڑک اٹھے گی اور فلاں کی اولاد سے فلاں شخص 15 دمبے ذبح کرے گا، یعنی ایک شخص اپنے مخالف قبیلے کی 15 شخصیات، 15 رہبروں یا مشہور رہبر اور لیڈرز کے 15 بیٹوں کو قتل کرے گا۔ اس انداز میں ظہور امام کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، جن میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ 23 ماہ رمضان کو آپ کے نام کی آواز آسمان سے آئے گی۔ سیف بن عمیر کہتا ہے کہ میں ابو جعفر منصور کے پاس تھا تو اس نے بات کی ابتدا کرتے ہوئے کہا کہ اے سیف، ضروری ہے کہ آسمان سے ندا دینے والا ایک مرد کے نام کی ندا دے جو کہ اولاد ابو طالب میں سے ہو۔ تو میں نے کہا اے امیر المومنین، میں آپ کے قربان جاؤں، کیا آپ اس کی روایت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے کانوں نے یہ سنا۔ تو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی۔ تو اس نے کہا اے سیف، یہ برحق حدیث ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم اس آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے، اور آگاہ رہو کہ یہ آواز ہمارے چچا کی اولاد میں سے ایک کے بارے میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ مرد فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں، فاطمہ کی نسل سے ہی ہوگا، اور اگر میں نے اس کو ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا اور تمام روئے زمین والے بھی مجھے اس کے بارے میں بیان کرتے تو بھی میں اسے قبول نہ کرتا، لیکن میں نے اس حدیث کو محمد ابن علی علیہ السلام سے سنا ہے۔ منصور دوانیقی، دوسرا عباسی خلیفہ۔ اس ندائے آسمانی کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے بعض حواریوں اور مددگاروں سے رابطہ شروع کریں گے۔ یہ رابطہ خفیہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں بہت باتیں ہونے لگیں گی اور لوگ آپ کا بہت ذکر کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت کی محبت کی شراب پلائی جائے گی، یعنی اس قدر عشق و محبت ہوگی گویا اس کے عشق میں مست ہیں، اور آپ کے دشمن آپ کے ظہور سے خوفزدہ ہو کر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ لوگوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ وہ مدینے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پس حکومت حجاز یا بیرونی طاقتیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے شام سے سفیانی کے لشکر کو دعوت دیں گی تاکہ حجاز کے اندرونی حالات پہ کنٹرول کیا جا سکے اور حکومت کے خلاف قبائلی جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ پس یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوگا اور جس ہاشمی تک اس کا ہاتھ پہنچے گا اسے گرفتار کرے گا۔ بہت سارے ہاشمیوں اور آپ کے شیعوں کا قتل عام ہوگا اور باقی افراد کو قید کر دیا جائے گا۔ سفیانی اپنا لشکر مدینہ منورہ بھیجے گا کہ جو مدینے میں اقتال کرے گا۔ مہدی علیہ السلام اور منصور وہاں سے چلے جائیں گے۔ آل محمد کے چھوٹوں اور بڑوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ لشکر مدینے سے
2 آدمیوں کی تلاش میں نکلے گا۔ مہدی علیہ السلام وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح خوف کے عالم میں انتظار کرتے ہوئے نکلیں گے یہاں تک کہ مکے پہنچیں گے۔ مکے پہنچ کے حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے بعض انصار سے رابطہ کریں گے اور اپنی تحریک کا آغاز 10ویں محرم الحرام کی رات بعد نماز عشاء حرم مطہر سے کریں گے، جہاں آپ مکے والوں کے لیے اپنا پہلا بیان جاری فرمائیں گے۔ اس وقت آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے انصار آپ کے گرد گھیرا ڈال دیں گے اور انہیں آپ سے دور کر کے مسجد پر اور پھر پورے مکے پہ قابض ہو جائیں گے۔ 10ویں محرم الحرام کی صبح حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے مختلف زبانوں میں اپنا بیان جاری کریں گے، ان سب کو اپنی مدد کی دعوت دیں گے اور اعلان کریں گے کہ اس وقت تک مکے میں قیام کریں گے جب تک کہ 2 معجزہ ظاہر نہ ہو جائے، جس کا وعدہ آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ سفیانی کا لشکر زمین میں دھس جائے گا جو کہ مکے کی طرف حضرت مہدی علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کے لیے آ رہا ہوگا، اور وہ اس طرح کہ جب مدینے سے سفیانی کا لشکر مکے پر حملہ کرنے کی خاطر بڑھے گا تو درمیان میں زمین پھٹے گی اور سوائے 2 آدمیوں کے پورا لشکر غرق ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ لشکر مدینے کی سرزمین پر بیدا نامی جگہ پہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں غرق کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اگر تم دیکھتے ہو ان کو جب وہ اچانک خوفزدہ ہو گئے اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، انہیں نزدیکی جگہ سے پکڑ لیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب بیدا میں ہوں گے تو زمین انہیں نگل لے گی، پس جو گروہ ان کے آگے ہوگا وہ پلٹے گا تاکہ دیکھے کہ پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا، اور جو ان کے پیچھے ہوں گے وہ پہنچیں گے تاکہ دیکھیں کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کا انجام بھی پہلے جیسوں والا ہی ہوگا۔ اس معجزے کے بعد امام مہدی علیہ السلام چند ہزار پر مشتمل لشکر کو لے کر مکے سے مدینے کا رخ کریں گے اور دشمن کی باقی ماندہ افواج سے مقابلے کے بعد اسے آزاد کرائیں گے۔ اس مارکے کے بعد مدینہ منورہ کو آزاد کریں گے۔ دونوں حرموں کو آزاد کرانے کے ساتھ حجاز کی فتح اور اس پہ غلبے کا کام مکمل ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ حجاز کی فتح کے بعد آپ جنوبی ایران کا رخ کریں گے، وہاں آپ خراسانی اور شعیب بن صالح کی قیادت میں ایرانی افواج سے ملاقات کریں گے اور وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ مل کر بصرے کے نزدیک دشمن افواج سے جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد امام عراق میں داخل ہوں گے، وہاں کے داخلی حالات درست کریں گے، سفیانی کی باقی ماندہ افواج کا صفایا کریں گے، بہت سارے خارجی مسلح گروہوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی اور آپ سب کو شکست دیں گے اور آپ عراق کو اپنی حکومت کا مرکز اور کوفے کو دارالحکومت قرار دیں گے، اور اس طرح آپ یمن، حجاز، ایران، عراق اور خلیج کی ریاستوں پر مشتمل ایک حکومت قائم کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام عراق کی فتح کے بعد ترکوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد روس ہے جو کہ مغربیوں کے ساتھ عالمی جنگ میں کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام قدس کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں گے۔ سفیانی کا لشکر پیچھے ہٹ جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا لشکر مرج عذرا دمشق کے نزدیک پڑاؤ ڈالے گا۔ آپ کے اور سفیانی کے مابین مذاکرات ہوں گے۔ سفیانی کا موقف آپ کے سامنے کمزور ہوگا، بالخصوص عوام کی حمایت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ قریب ہوگا کہ سفیانی اپنی شکست تسلیم کر لے اور امام مہدی کے سامنے ہتھیار ڈال دے، لیکن اس کے پشت پر جو یہود نصارہ ہوں گے وہ اس کے وزراء اسے لعنت و ملامت کریں گے اور اپنی کمک اس کی مدد کے لیے روانہ کریں گے۔ سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہوگا۔ اس جنگ کا پھیلاؤ عکا سے فلسطین اور فلسطین سے ترکیہ کے ساحل انطاکیہ تک ہوگا، اور داخلی طور پر تبریہ سے دمشق اور دمشق سے قدس تک۔ سفیانی، یہود اور روم کے لشکر پر عذاب الہی نازل ہوگا اور مسلمان ان سب کو قتل کر دیں گے۔ یہاں تک اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے جا چھپے گا تو وہ پتھر بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کرو، اور مسلمان اسے قتل کر دے گا۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو اللہ کی مدد نازل ہوگی اور فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کی اچانک شکست سے مسیحی مغرب کو دھچکا پہنچے گا اور ان کی تمام اموادی افواج امام مہدی کے سامنے سقوط کر جائیں گے۔ مغرب غضبناک ہو کر حضرت امام مہدی کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا، لیکن اچانک حضرت مسیح کے آسمان سے بیت المقدس کی سرزمین پر نازل ہونے کی خبر آئے گی اور حضرت مسیح وہاں سے اپنا مخصوص بیان دنیا والوں کو بالعموم اور عیسائیوں کو بالخصوص جاری کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا اس طرح نازل ہونا مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے معجزہ ہوگا اور اس سے سب خوش ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی اور مغربیوں کے درمیان واسطے کا کام دیں گے۔ پس 7 سال کی مدت کے لیے باہمی صلح نامے پر دستخط ہوگی۔ تمہارے اور روم کے درمیان 4 صلحیں ہیں اور چوتھی صلح آل ہرقل میں سے ہر ایک آدمیوں کے ہاتھ ہوگی جو 7 سال تک برقرار رہے گی۔ عبد القیس کے ایک مرد نے کہ جسے المستور بن غیلان کہا جاتا ہے کہا کہ اس دن لوگوں کا امام کون ہوگا؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے مہدی کہ جس کا سن 40 سال کا ہوگا، گویا اس کا چہرہ چمکتا ستارہ ہوگا، اس کے دائیں رخسار پہ تل ہوگا، اس کے سر پر اس کے اوپر 2 ابائیں ہوں گی اور ایسا معلوم ہوگا کہ آپ بنی اسرائیل کے علماؤں میں سے ہیں۔ وہ خزانوں کو نکالے گا، شرک کے شہروں کو فتح کرے گا۔ مغربیوں کی طرف سے صلح نامے کو توڑنے کا سبب شاید وہ عوامی بیداری ہوگی جو لوگوں کے اندر حضرت مسیح کی وجہ سے پیدا ہوئی، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی تائید کریں گے۔ 10 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ اچانک شام اور فلسطین پر حملہ کریں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ 80 جھنڈوں کے نیچے وہ آئیں گے۔ حضرت مسیح امام مہدی علیہ السلام کی حمایت میں اپنا موقف واضح کریں گے اور بیت المقدس کی فتح کے وقت ساحل کی طرف سے عکا سے انطاکیہ تک اور دمشق، قدس اور مرج دابق تک روم کو بری طرح شکست ہوگی اور مسلمانوں کو ایک واضح فتح و کامیابی۔ اس جنگ کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے یورپ اور مغربی مسیحی ریاستوں امریکہ کی فتح کا دروازہ کھل جائے گا اور عوام حضرت مسیح اور امام مہدی علیہ السلام کی مخالف حکومتوں کا تخت الٹ دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی حامی حکومتیں قائم کر دی جائیں گی۔ جب امام مہدی علیہ السلام مغرب کو فتح کر لیں گے اور پورا مغرب امام کے حکم کے تحت آ جائے گا اور اکثریت اسلام کو قبول کر لے گی تو حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت امام مہدی اور مسلمان پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے سامنے آپ کو دفن اور نماز کے مراسم کو بھی انجام دیں گے تاکہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں جیسے کہ انہوں نے پہلے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے میں حضرت کو کفن دیں گے اور بیت المقدس میں جناب مریم کی قبر کے ساتھ آپ کو دفن کریں گے۔ دنیا کی فتح اور اسلامی حکومت کے تحت سب کو اکٹھا کرنے کے بعد امام مہدی تمام اقوام عالم میں الہی اہداف کو پورا کرنے پر توجہ دیں گے، مختلف میدانوں میں مادی زندگی کو تبدیل کریں گے، سب لوگوں کے لیے رفاہی کام کریں گے، مالی سطح کو بلند کریں گے، ثقافت عام ہوگی، علمی سطح بلند کریں گے، دینی و دنیاوی معلومات کو سطح بلند ہوگی، لوگوں کی معلومات میں 25 اور 2 کی نسبت ہوگی، یعنی لوگوں میں 2% معلومات ہوں گی تو اس کے ساتھ 25% معلومات اور بڑھا دیں گے۔ آپ کے دور میں زمین کے رہنے والوں کے لیے دوسرے قصوں کے ساکنین کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے پاس آ جا سکیں گے، بلکہ عالم غیب ہمارے عالم ظاہر اور عالم شہادت پر کھل جائے گا۔ بہت سے لوگ زمین پر آئیں گے اور یہ لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی اور آیت ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ایک تعداد واپس آئے گی اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس روئے زمین پر جب تک اللہ چاہے گا حکومت کریں گے۔ یہ سب کچھ قیامت کی نشانیوں اور اس کے مقدمات میں ہوگا۔ دجال کا فتنہ امام مہدی کے زمانے میں علوم کی پیش رفت کے نتیجے میں ہوگا۔ وہ علوم کی ترقی کے مختلف ڈھنگ اختیار کر کے عجیب و غریب مظاہر دکھائے گا اور نوجوان
مردوں اور عورتوں کو اس میں پھنسائے گا۔ اکثر نوجوان اس کے پھندے میں آ جائیں گے، لیکن امام مہدی بہت جلد اس کی شعبدے بازیوں سے پردہ اٹھائیں گے اور اسے قتل کر کے مسلمانوں کو اس کے فتنے سے نجات دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کا یہ ایک عمومی خاکہ ہے، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ جس زمانے میں یہ عالمی انقلاب برپا ہوگا، اس کی اہم ترین علامات میں سے امت مسلمہ کا ایک بڑے فتنے سے دوچار ہونا ہے۔ یہ امام کے ظہور سے قبل آخری فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی تفصیلی نشانیاں اور عمومی علامات اہل مغرب کے فتنے پر صادق آتی ہیں کہ وہ کس طرح مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کریں گے، اور اس آخری صدی میں انہیں یہ غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ مغربیوں کے حلیف مشرقیوں کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو تمام مسلم ممالک پہ چھایا ہوا ہے، اور ان مسلمان ممالک کا ہر گھر اس سے متاثر ہے، یہاں تک کہ کوئی گھر نہ ہوگا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہوگا، کوئی مسلمان نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ اس فتنے سے متاثر ہوگا۔ کافر اقوام اس طرح مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کوئی بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس فتنے کے وقت ایک قوم مغرب سے آئے گی اور ایک قوم مشرق سے، اور وہ میری امت پر حکومت کرے گی۔ مراد یہ ہے کہ مسلم ممالک کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس فتنے کا آغاز ملک شام سے ہوگا۔ ہمارے استعماری دشمنوں نے اپنے ظالمانہ غلبے کا آغاز وہاں سے کیا، اور انہوں نے اپنی تہذیبوں اور ثقافتی شعاعوں کے پھیلانے کا نام دیا۔ وہاں سے ایک اور فتنہ جسے فتنہ فلسطین کا نام دیا گیا ہے جنم لے گا۔ وہ شام کو اس طرح ہلا کے رکھ دے گا جیسے مشک کے اندر پانی کو ہلایا جاتا ہے۔ جب فلسطین کا فتنہ کھڑا ہوا تو ملک شام میں یہ اس طرح پھیلے گا جس طرح مشک میں پانی۔ پھر جب یہ فتنہ ختم ہوگا تو ایسی حالت میں کہ تم تھوڑے اور پشیمان ہوگے، کیونکہ خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دشمن کے ہاتھوں سے تمہارا قتل عام ہو چکا ہوگا، اور تھوڑے احادیث بتاتی ہیں کہ اس فتنے کی وجہ سے نئی نسل ایسی ثقافت پر پروان چڑھے گی کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان نسل اس ثقافت کے سوا کسی اور سے مانوس نہیں ہوگی۔ جابر حکمران مسلمانوں پہ مسلط ہوں گے، کافرانہ احکام کا نفاذ کریں گے، اپنی خواہشات کو لوگوں پر مسلط کریں گے، اور وہ بہت برے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اس فتنے کو لانے والے روم والے ہیں۔ اس روم سے مراد مغربی ہیں، اور اسی طرح فتنہ لانے والوں میں ترکوں کے بھائی ہیں، اس سے مراد روس ہے۔ جب ظہور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں حادثات و واقعات پے در پہ ہوں گے تو یہ اپنی افواج کو فلسطین کے ساتھ رملہ میں اتاریں گے، اور ترکیہ، سوریہ، ساحل پر انطاکیہ میں اپنی افواج کو اتاریں گے۔ مصری، عراقی اور ترکی حدود کے پاس جزیرے میں اپنے لشکر کو لائیں گے، اور جب تم پر روم اور ترک ملک حملہ کریں گے، ترک اور روم یعنی روس اور امریکہ اتحاد کر لیں گے۔ زمین پر جنگیں بہت ہوں گی، ترک کے بھائی آئیں گے، جزیرے میں اتریں گے، اور روم کی افواج آئیں گی اور وہ رملہ میں اتریں گی۔ احادیث میں ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا آغاز ایران سے ہوگا۔ اس کا آغاز مشرق کی سرزمین سے ہوگا کہ جب ایسا ہوگا تو سفیانی خروج کرے گا۔ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آغاز سیاہ جھنڈوں والے سلیمان کی قوم سے ہوگا، اور ان کی تحریک کا آغاز قم کے رہنے والے ایک مرد کے ہاتھوں پر ہوگا جو لوگوں کو حق کی دعوت دے گا۔ اس کی قوم اس کے ہمراہ جمع ہو جائے گی۔ اس قوم کے افراد کے دل فولاد کے ٹکڑوں کی مانند سخت ہوں گے۔ تیز و تند جھگڑا انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گا۔ وہ جنگ سے اکتائیں گے اور نہ ہی بزدلی دکھائیں گے۔ وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور عاقبت اور انجام متقین کے لیے ہے۔ وہ اپنے انقلاب کے قیام کے بعد اپنے دشمنوں یعنی بڑی طاقتوں سے خواہش کریں گے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں حق نہیں دیا جائے گا۔ وہ پھر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں پھر محروم رکھا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو وہ اپنی تلواروں کو ان کی گردنوں میں رکھ دیں گے۔ بس ان کو وہ کچھ دے دیا جائے گا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے، اور وہ اس امر نہیں دیں گے مگر اس کے ہاتھ میں کہ جو اس امر کا مالک ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کریں گے۔ ان کے مقتولین شہداء ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ اپنی لمبی جنگ میں کامیاب ہوں گے، اور ان میں کچھ شخصیتیں ظاہر ہوں گی جن کے بارے میں وعدہ دیا جا چکا ہے۔ ان میں سے ایک خراسانی ہے کہ جو فقیہ
مرجع یا سیاسی قائد ہوں گے، اور دوسرے شعیب بن صالح کہ جو مسلح افواج کے کمانڈر ہوں گے۔ یہ زرد رنگ اور ہلکی داڑھی والا نوجوان رے کا رہنے والا ہوگا۔ یہ دونوں اپنے لشکر کے ہمراہ اپنے پرچم کو امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کریں گے اور آپ کے ظہور کی تحریک میں شرکت کریں گے۔ ان میں سے شعیب بن صالح امام مہدی علیہ السلام کی مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوگا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سوریہ میں ایک تحریک اٹھے گی جس کی قیادت عثمان سفیانی جو کہ روم کا اتحادی ہوگا وہ کرے گا۔ وہ یہود سے معاہدہ کرے گا اور اپنی حکومت میں سوریہ اور اردن کو متحد کرے گا۔ سفیانی کا خروج حتمی ہے۔ اس کا خروج آغاز سے اختتام تک 15 مہینے کا ہوگا، اور ان میں سے 6 مہینے تو وہ جنگ کرے گا اور باقی 9 مہینے کو سوریہ اور اردن کو ملا کر کورِ خمس کہتے ہیں 5 صوبوں پر مشتمل ہونے کے بعد حکومت کرے گا، اور اس سے 1 مہینہ بھی زائد نہ ہوگا۔ احتمال ہے کہ کورِ خمس میں لبنان بھی شامل ہو، لیکن سفیانی کا قائم کردہ یہ اتحاد بابرکت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی غرض یہ ہوگی کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایک عربی دفاعی لائن ہو اور ان ایرانیوں کے لیے رکاوٹ کا کام دے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سفیانی عراق پہ قابض ہونے کے لیے اپنی افواج عراق میں داخل کر دیں گے۔ پس وہ 1,30,000 فوجی کوفے روانہ کریں گے۔ وہ روحن اور فاروق میں اتریں گے، پس ان میں سے 60,000 چلیں گے اور کوفے جا کے اتریں گے، حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کی جگہ کہ جو نخلیہ میں ہے۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفیانی یا اس کے نمائندے نے اپنا پڑاؤ تمہارے رہبہ میں کوفے کے قریب ڈال دیا ہے، اور ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ جو کوئی علی کے شیعہ کا سر لے کر آئے گا اسے 1,000 درہم دیا جائے گا۔ تو پڑوسی اپنے پڑوسی پہ ٹوٹ پڑے گا کہ یہ شیعہ ہے، پس اس کے ذمے حجاز کے سیاسی خلا کو پر کرنے اور حجاز کی کمزور حکومت کو تقویت دینے کا کام ہوگا، تاکہ حضرت مہدی علیہ السلام کی تحریک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لوگ جس تحریک کے انتظار میں ہوں گے اور توقع کر رہے ہوں گے کہ اس کا آغاز مکے سے ہوگا، سفیانی اپنا لشکر حجاز روانہ کرے گا۔ مدینہ منورہ میں اس کا لشکر داخل ہو کر مدینے کو تاراج کرے گا اور فساد عام کرے گا۔ پھر وہ مکے کا ارادہ کرے گا جہاں امام مہدی علیہ السلام اپنی تحریک کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والا معجزہ سفیانی کے لشکر کے حق میں رونما ہوگا۔ سفیانی کا لشکر مکہ پہنچنے سے پہلے زمین میں دھس جائے گا۔ پناہ لینے والا خدا کے گھر میں پناہ لے گا، پس اس کی طرف لشکر روانہ کیا جائے گا۔ جب وہ لشکر بیدا میں ہوگا جو کہ مدینے کا ایک صحرا ہے، زمین اس لشکر سمیت دھس جائے گی۔ پھر سفیانی عراق میں ایرانیوں اور یمانیوں سے اور حجاز میں معجزے سے شکست کھانے کے بعد واپس لوٹ آئے گا اور شام کی اور اپنی افواج امام مہدی علیہ السلام کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر شام اور قدس کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ روایت میں ہے کہ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ یہ بحری جنگ عکا سے سور تک اور سور سے انطاکیہ کے ساحلوں پہ پھیلی ہوگی۔ خشکی پر دمشق سے تبریہ اور تبریہ سے قدس تک اس کا دائرہ وسیع ہوگا۔ سفیانی اس کا اتحادی روم اور یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور وہ بری طرح شکست کھائیں گے۔ سفیانی کو قیدی بنا کر اسے قتل کر دیا جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مسلمان قدس میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح روایات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے یمن کی تحریک کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس تحریک کے قائد کو یمانی کا نام دیا گیا ہے اور مسلمانوں پر اس کی مدد واجب کی گئی ہے، اور پرچموں میں سے کوئی پرچم یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پس جب یمانی خروج کرے تو پھر دوسرے لوگوں کو اسلحہ فروخت کرنا حرام ہے، اور جب یمانی خروج کرے تو اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کیونکہ اس کا پرچم ہدایت کا پرچم ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس سے رخ پھیر لے، اور جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ یمانی حق کی دعوت دے گا اور راہ مستقیم کی طرف بلائے گا۔ روایات میں ہے کہ یمانی کی افواج عراق میں ایرانیوں سفیانی سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد کی خاطر داخل ہوں گے، جس طرح حجاز میں امام مہدی کی نصرت کے حوالے سے یمانی اور اس کی افواج کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔
روایات میں ہے کہ یمانی و سفیانی کی خروج سے پہلے مصر میں ایک مصری مرد انقلابی تحریک کا آغاز کرے گا۔ مصری لشکر کے قائد اور مصر کے اطراف میں اقباط کی انقلابی تحریک کا تذکرہ موجود ہے۔ مصر میں یورپی یا امریکی افواج داخل ہوں گے اور اس کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا۔ مروی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مصر کو عالمی سطح پر تبلیغاتی حوالے سے خاص مقام دیں گے اور مصر کو منبر کے طور پر استعمال کریں گے۔ امام اپنے اصحاب کے ہمراہ مصر میں داخل ہوں گے، پھر وہ مصر آئیں گے، پس حضرت اپنے منبر پر جائیں گے اور لوگوں کو خطبہ دیں گے، پس اہل زمین کو عدل کی خوشخبری سنائیں گے، باران رحمت برسے گی، درخت پھل دیں گے، زمین خزانے اگل دے گی، اپنے رہنے والوں کے لیے مزین ہوگی، وحشی جانور تک امن محسوس کریں گے، یہاں تک کہ وہ پالتو جانوروں کی طرح راستوں میں گھاس چریں گے۔ مومنوں کے دلوں میں علم ڈال دیا جائے گا، مومن اس علم کا محتاج نہیں ہوگا جو اس کے مومن بھائی کے پاس ہے، اور وہ دن اس آیت کی تعویل ہے کہ اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ رہا مغرب اسلامی تو احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ یورپی اور امریکہ کی افواج شام یا شاید مصر میں اور روایت کے مطابق کچھ عراق میں داخل ہوں گی۔ ان کا کام عالمی مفادات اور عربی منافع کی حفاظت ہوگا۔ یہ قوات اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہوں گے، پس یہ افواج شام میں ایرانی افواج کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے مقدمات فراہم کر رہی ہوں گی۔ پھر یہ افواج اردن کی طرف بڑھ جائیں گی۔ یہ باقی ماندہ افواج سفیانی کے خروج کے وقت پیچھے ہٹ جائیں گی یا اس کے لشکر کے ساتھ مل جائیں گی۔ یہ قوتیں مصر کے قائد کی تحریک کو دبانے کے لیے سفیانی کی حمایت میں کام کریں گی یا غربی قوتیں مسلح کی مدد میں ہوں گی جو مصر میں داخل ہوں گی، اور یہ شام میں سفیانی کے قیام سے کچھ عرصہ قبل وقوع پذیر ہوگا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور سے قبل یہودی زمین پر فساد کر کے غلبہ حاصل کریں گے، اور ان کا غلبے کا خاتمہ ان پرچموں سے ہوگا جو خراسان سے چلیں گے، جن کو کوئی شے روک نہ سکے گی مگر یہ کہ وہ قدس میں آ کر اتریں گے۔ ایرانی ہی وہ قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس مرتبہ یہود پر بھیجے گا، ہم نے تم پر اپنے بندوں کو بھیجا جو بہت سخت طاقت والے ہیں۔ احادیث میں یہ نہیں آیا کہ یہودیوں کے دبدبے کا خاتمہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک مرتبہ ہوگا یا کئی مرحلوں میں ہوگا یا مکمل خاتمہ ظہور کے بعد ہوگا، لیکن روایت میں اس کے آخری مرحلے کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ آپ کا اکثر لشکر ایرانیوں پر مشتمل ہوگا اور ایک بڑی جنگ شام کے حکمران عثمان سفیانی کے ہاتھ لڑی جانے کی روایات میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام انطاکیہ کے غار، فلسطین کے پہاڑ اور طبریہ کے سمندر سے توریت کی اصلی کاپیاں نکالیں گے اور پھر اپنے آپ کو یہودیوں کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ حضرت مہدی اپنی نشانیوں اور معجزوں کو یہودیوں کے لیے ظاہر کریں گے۔ قدس کی فتح کے بعد جو یہودی بچ جائیں گے ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو جائیں گے اور جو نہیں ہوں گے انہیں حضرت عرب ممالک سے نکال دیں گے۔ اس طرح روایات میں یہ بھی ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے ایک جنگ ہوگی جس کا سبب مشرق ہوگا، یہ روم اور ترک کے درمیان ہوگی، جبکہ بعض روایتوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنگ اور ریاستی جنگوں کی شکل میں ہوگی۔ زمین پر جنگیں بہت زیادہ ہوں گی، یعنی امام مہدی کے ظہور کے سال میں، اور یہ کہ تمام نقصانات یورپ اور امریکہ پر پڑیں گے۔ سرزمین کی غربی حصے میں جنگ زوروں پر ہوگی، شرق و غرب والے آپس میں اختلاف کریں گے اور قبلے والے لوگ بھی سخت مشکلات میں ہوں گے، اس کی وجہ وہ خوف ہوگا جس سے وہ گزریں گے۔ روایات میں ہے کہ ناگہانی بیماریوں، طاعون، کینسر، جنگ کی آگ سے بہت بڑے نقصانات ہوں گے اور یہ پوری آبادی کے 2/3 حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ نقصانات مسلمانوں کو ثانوی حیثیت سے پہنچیں گے، یعنی مسلمان براہ راست ان میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ جنگ کا جاری رہے گا یہاں تک کہ آبادی کا 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے سوال کیا کہ اگر لوگوں کا 2/3 حصہ چلا گیا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ تو امام نے کہا کہ تم کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں، تو اور تم اس ثلث باقی میں سے ہوں؟
روایت سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ جنگ کئی مراحل میں ہوگی اور اس کا آخری مرحلہ ظہور، حجاز کی آزادی اور امام مہدی علیہ السلام کے عراق میں داخلے کے بعد ہوگا، اور ان سب کا حجاز کے اندرونی سیاسی بحران سے بہت گہرا تعلق ہوگا۔ آئندہ فصلوں میں انشاءاللہ اس کی تفاصیل کو ذکر کیا جائے گا۔ زمانہ ظہور میں امریکی اور یورپی اقوام کا کردار۔ ظہور امام علیہ السلام اور آخری زمانے کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں روم کے تذکرے سے مراد یورپی اقوام ہیں۔ ان اقوام میں امریکہ کا سب شامل ہے۔ یہی لوگ روم کے فرزندان اور عظیم سلطنت روم کے وارث ہیں۔ بعض اوقات روم سے مراد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن میں ایک سورہ ہے کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد مسلمانوں نے جنگ لڑی، کہ جن کے نام سے سورہ ہے۔ اس سے مراد بسنتی اقوام ہے کہ جن کا دارالحکومت اٹلی کا شہر ہے۔ پھر ان کا دارالحکومت قسطنطنیہ بن گیا، یہاں تک کہ 500 سال قبل مسلمانوں نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا اور اس کا نام اسلامبول رکھ دیا، اور اب لوگ اس کو استنبول کہتے ہیں۔ اخذ شدہ نتیجہ یہ ہے کہ نزول سورہ کے وقت احادیث کے صدور کے وقت روم کا نام ایک شہر تھا، اور اس سے مراد روم کی عظیم سلطنت والے یا بزنطی اقوام تھے۔ لیکن موجودہ مغربی اقوام کہ جن کا سیاسی اور تمدنی تسلسل ان سے ہی ہے، اور ان میں کوئی شک نہیں کہ اپنی ثقافت، تمدن، دین اور سیاست کے حوالے سے فرانسیسی، برطانوی اور جرمن اقوام اس شہنشاہیت کا حصہ ہیں۔ اس زمانے میں رومانیہ کے نام سے پکارا جانا اس حقیقت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ روم کے بسنتی بادشاہ کا اپنے 2000 سالہ دور میں دارالحکومت پہلے روما اور پھر قسطنطنیہ تھا۔ وہ سب کے سب اٹلی نژاد نہیں تھے اور نہ ہی ایک نسل سے تھے، بلکہ ان کا تعلق متعدد یورپی نسلوں سے تھا۔ ان میں زیادہ تر یونانی نژاد تھے، خاص طور سے جب یونان رومانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ جب روایتی رومی سلطنت کمزور پڑ گئی تو وہ قسطنطنیہ اور اس کے اطراف میں محصور ہو گئی، اور یہ سلطنت اسلامی اقوام کے سمندر میں گھر گئی۔ تو اس وقت یورپیوں نے اس سلطنت کی وراثت کا دعویٰ دائر کیا۔ جرمن اور دوسری جگہوں میں بعض نے اپنے بادشاہوں کا نام قیصر رکھا۔ بادشاہتوں اور مملکتوں میں اس قسم کی تبدیلی ایک فطری امر ہے، کیونکہ اس میں حکومت ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ ان کا بنیادی نام اور صفات برقرار رہیں۔ بنابراین احادیث روم اور زرد رنگ کی نسل کے لوگ بقول عرب، بزنطی اور اٹلی اقوام سے مخصوص روم نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں ان کے تابع دیگر فرنگی اقوام شامل نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ذکر ہے کہ مسلمان فرنگیوں کے روم سے بھی اسے ہی تعبیر کرتے آئے ہیں، لیکن ایسی حالت میں ان سب پر روم کا لفظ بولا گیا ہے اور اس کی جمع اروام بھی لائی گئی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 12 اور 21 میں اللہ کا شریک ٹھہرانے، ان کی پارٹیوں اور پیروکاروں کی جو بات کی گئی، تو اس سے مراد وہ اقوام اور جماعتیں ہیں کہ جو حضرت مسیح کی پیروی کی دعوے دار ہیں۔ واضح رہے کہ مسیحی اقوام کی قیادت اطالوی اور قسطنطنیہ کے روم کے ہاتھ میں تھی، اور بعد میں مغربی اقوام ان کی وارث بنی۔ زمانہ ظہور کی احادیث میں روم کا تذکرہ بہت کثرت سے ہے، اور ان میں روم والوں کے فتنے اور مسلمان ممالک پہ غلبہ حاصل کرنے کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ انہی احادیث میں ہے کہ ان کے بڑے بڑے بحری جہاز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عرب ممالک کی طرف حرکت کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کے شہروں میں فتنے کو دیکھو تو موت ہی موت ہے۔ زرد قسم کے لوگ ہر ملک کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، پس ان کے درمیان بڑے بڑے مارکے ہوں گے۔ انشاءاللہ کہ اس کا اگلا حصہ یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں،
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت پہ مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔